ایک شخص نے اپنے دو سائنٹسٹ کے ساتھ مل کر اپنی بیٹی پر تجربہ کیا۔ پھر اس لڑکی سے بغیر شوہر اور ہم بستری کے ایسا کیا پیدا کروایا کہ اس شخص اور لڑکی کی چیخیں نکل گئیں۔ توبہ توبہ، خدا را ایک دفعہ لازمی سنیے گا۔ میں اپنے باپ کی بات سن کر شوق میں آ گئی تھی۔ وہ مجھ سے کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ میرے بابا بول رہے ہیں؟ وہ تو بول کر بالکل خاموش ہو گئے تھے، لیکن مجھے بھی کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میں انہیں سکتے کی حالت میں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے اس بات کی ڈیمانڈ کی تھی کہ میں ان کے لیے اس تجربے کے اندر شامل ہو جاؤں۔ میرا دل کیا تھا میں اپنے آپ کو وہیں ختم کر لوں۔ میں نے ہذیانی کیفیت میں چیخ کر ان سے کہا کہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ آپ بول کیا رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ مجھ سے کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بیٹی ہوں بابا، آپ میرے ساتھ اس طریقے کے ظلم نہیں کر سکتے۔ آپ تو مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا؟ آپ مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ دونوں کو شرم نہیں آ رہی؟ آپ کس چیز کے لیے مجھے راضی کرنے آئے ہیں؟ میں مانتا ہوں میں تم سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک سچ بتاؤں تو میں زندگی میں سب سے زیادہ اپنے کام سے پیار کرتا ہوں۔ میرے لیے میرے تجربات سب سے اہم ہیں، اس کے بعد ہی میری لائف میں کوئی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے بابا نے میری بات کا جواب سن کر صاف ستھرے لہجے میں صرف اتنا کہا۔ میں انہیں بے یقین چہرے کے ساتھ دیکھنے لگی۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں میرے لیے سب سے اہم میرا تجربہ ہے، اور تمہیں میرا اس حال میں، اس کام میں ہر حال میں ساتھ دینا ہوگا۔ میں کسی صورت آپ کو اپنے ساتھ ایسے تجربے کرنے کی اجازت نہیں دوں گی بابا۔ میں نے سیدھے لفظوں میں ان کے منہ پہ انکار کیا، اور ان کے چہرے کی رنگت یک دم ہی سرخ پڑی اور وہ غصے سے تل ملاتے ہوئے بولے، میں نے تمہیں اتنا بڑا کیا ہے، اتنا کچھ اپنے پاس سے دیا ہے، تمہیں اتنا پڑھایا ہے، دکھایا ہے، کیا تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ ان سب میں ان کے ساتھ آیا دوست بالکل خاموشی سے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ بابا، میں موت کو ترجیح دے دوں گی، لیکن یہ عمل کرنے کو کبھی نہیں دوں گی۔ یہ اللہ کی قدرت میں دخل اندازی ہے۔ آپ بول کیا رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے؟ آپ ایک انسان اور جانور کا ملاپ کروانا چاہ رہے ہیں اور اس سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا چیز پیدا ہوتی ہے۔ وہ فوراً میری بات کی نفی کرتے ہوئے بولے، میں اپنے خدا کی قدرت میں کوئی دخل اندازی نہیں کر رہا ہوں۔ میں ایک تجربہ کر رہا ہوں، اور میں تو بہت سے تجربات کرتے آیا ہوں۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ بھی ہم کر لیں گے۔ وہ بالکل لاپرواہ انداز میں بولے۔ مجھے اس انسان پر رحم آیا، وہ جہنم میں کھڑا ہو کر کتنا لاپرواہ تھا۔ اسے لگتا تھا یہ خدا کی قدرت میں دخل اندازی نہیں ہے۔ مجھے اپنے باپ پر بے حد ترس آیا۔ وہ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے اور بے حد پرسکون تھے۔ میں نے تعصب سے ان کی جانب دیکھا اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولی، بابا آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیں، اپنے ہاتھوں سے میرا گلا دبا دیں، یا مجھے کوئی چیز لا کر دے دیں جس کو میں سر پہ مار کر خود کو ختم کر لوں، لیکن میں پھر بھی اس گھٹیا عمل میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گی۔ میں یہ کبھی نہیں کروں گی۔ آپ لوگوں کو آپ کا یہ گھٹیا کام مبارک ہو۔ میں بول کر وہاں سے جانے لگی، لیکن میرے قدم ان کے ساتھ آئے ان کے دوست کے الفاظ پر تھم گئے۔ میں رکی ضرور تھی اس وقت، لیکن پلٹنا میں نے گوارا نہیں کیا تھا۔ اگر تم راضی نہیں ہو لیزے، ہم یہ عمل پھر بھی تمہارے ساتھ کریں گے۔ اگر تم خوشی خوشی راضی ہو جاتی ہو تو تمہیں تکلیف قدرے کم ہوگی، لیکن اگر تم ضد کرتی ہو اور ہمارا ساتھ نہیں دیتی، ہم یہ سب تم سے زبردستی کروائیں گے، اب بھلے تمہیں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو۔ وہ سفاکیت سے بولے۔ میں نے ان کی بات مکمل ہونے کے بعد مڑ کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ کوئی انجیکشن لے کے میری جانب آ رہے تھے۔ میری آنکھیں ایک دم باہر کو ابلی۔ میرے ظالم باپ بھی ان کے ساتھ ہی میری جانب بڑھ رہا تھا۔ میں ان کے عمل کو سمجھنے اور بھاگنے کی کوشش کرتی، اس سے پہلے ہی دونوں سفاک انسانوں نے مجھے قابو کر لیا تھا، اور وہ انجیکشن مجھے میری گردن کے پاس لگتا ہوا محسوس ہوا۔ میں ابھی بھی اپنے باپ کی قید میں پھڑ پھڑا رہی تھی، لیکن چند سیکنڈ میں ہی میری مزاحمت دم توڑ گئی تھی، اور میں فوراً ہی حواس باختہ سی اپنے باپ کی باہوں میں جھول گئی۔ میرا نام لیزے فاروق ہے۔ فاروق میرے باپ کا نام ہے، جو ایک جانے مانے سائنٹسٹ ہیں۔
انہوں نے آج تک بہت سے تجربے کیے تھے جس میں یہ ہمیشہ کامیاب ہوئے تھے، جیسا یہ چاہتے تھے انہوں نے کیا ہے۔ میری ماں کا میری زندگی میں آتے ہی کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا تھا۔ میری ماں کے گزر جانے کے بعد میرے باپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے لیب میں ہی گزارتے تھے اور نئے نئے تجربات کرنے میں۔ میرے بابا سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتے تھے۔ وہ میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے۔ میں مانتی ہوں وہ زیادہ تر وقت اپنے لیب میں گزارتے تھے، لیکن مجھے بھی کوئی کم وقت نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے زندگی کی ہر آسائش دی ہوئی تھی۔ ہر بچہ ایسی لائف سٹائل کے خواب دیکھتا ہے، اور یہ سب مجھے میرے بابا نے بنا کسی غرض کے دیا ہوا تھا۔ میں اپنے باپ سے خود سے زیادہ محبت کرتی تھی، لیکن ایک دن ان کی اس بات سے میرے دل میں سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں بچا تھا۔ اب میں چاہے کتنی بھی محبت ان سے کر لوں، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا معاف کرنے کو ان کو۔ انہوں نے میری ساری زندگی برباد کر دی اپنے اس تجربے کے چکر میں۔ مجھے اب سمجھ آتا ہے میرے باپ نے مجھے اتنی آسائشیں فراہم کر کے مجھ سے کیسا بدلہ لیا ہے۔ انہوں نے اپنی ہر دی ہوئی چیز کا بدلہ میری ذات کو رون کر لیا تھا۔ میں اپنے باپ کے ساتھ ساتھ ان کے دوست کو بھی کبھی معاف نہیں کروں گی جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ نہ میرے باپ کے ذہن میں یہ خرافات ڈالتا اور نہ وہ یہ سب کرتے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی ہوتا تھا، وہ یہودی تھا، کہنے کو وہ ایک عام انسان تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا وہ عام انسان نہیں ہے۔ وہ بھی میرے بابا کی طرح ایک سائنٹسٹ ہے اور اپنی پہچان چھپاتا ہے، کسی کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرتا کہ وہ بھی ایک سائنٹسٹ ہے۔ اس بار ان لوگوں نے بہت ہی الگ چیز کا تجربہ کرنے کا سوچا۔ بابا کے دوست نے ان کو مشورہ دیا کہ اس بار ہم تمہاری بیٹی پہ تجربہ کریں گے۔ زیادہ تر وہی آئیڈیاز دیتے تھے کہ اب ہمیں اس چیز پہ تجربہ کرنا ہے، اب ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور جو ظاہری طور پر سائنٹسٹ تھے یعنی میرے بابا، وہ ان سب کو پایہ تکمیل پر پہنچاتے تھے۔ ان لوگوں نے اس بار بہت الگ سی چیز پہ تجربہ کرنے کا سوچا۔ ان کے دوست نے کہا کہ اس بار ہم جانور اور ایک انسانی عورت کے دانے کو ملا کر ایک نئی چیز تشکیل میں لائیں گے۔ ہم پتہ کریں گے کہ ان دونوں کے ملاپ سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے۔ ان دونوں نے اس بار سیدھا قدرت کے معاملے میں دخل اندازی کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ انسان تو یہودی تھا، اس کے دل میں تو ویسے بھی خدا کا کوئی خوف نہیں تھا، لیکن میرے بابا، ان کے بارے میں مجھے بولتے ہوئے عجیب سا ہو رہا ہے۔ وہ تو مسلمان تھے، ان کا دل کیسے مان گیا یہ سب کرنے کو؟ میں نے جیسے ہی سب کے بارے میں سنا، میں ہتھے سے اکھڑ گئی اور میں نے صاف صاف منع کر دیا۔ لیکن افسوس، یہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ میری مزاحمتیں، میری مرضیاں سب دھری کی دھری رہ گئیں اور یہ لوگ مجھے بے ہوش کر کے لیب میں لے کر آئے۔ میری آنکھ میرے بابا کی لیب میں کھلی۔ ان لوگوں نے مجھے ایک بینچ پر لٹایا ہوا تھا اور رسی سے باندھا ہوا تھا۔ خود کو وہاں موجود دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ مجھے سمجھ آ گیا یہ لوگ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں۔ میری روح کانپ کے رہ گئی، میری سانس جیسے سینے میں اٹک سی گئی تھی۔ میں زور زور سے چلانے لگی، لیکن میری آواز اس کمرے میں گونج کر واپس ہی میرے کانوں میں ٹکرا رہی تھی، کیونکہ وہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ وہاں سے آنا جانا ناقابل یقین بات تھی۔ میں پھر بھی پوری قوت سے چیخ رہی تھی کہ کیا پتہ میری آواز باہر چلی جائے، لیکن یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا۔ میں چیخ چیخ کر خود ہی خاموش ہو گئی، کیونکہ مجھے سمجھ آ گیا تھا اب کوئی فائدہ نہیں ہے چیخنے چلانے کا۔ میں بالکل چپ ہو گئی تھی۔ اس طرح چیخنے چلانے سے میرے گلے میں بھی خراش پڑ گئی، حلق بالکل خشک ہو گیا تھا۔ چند منٹ کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے باپ کا دوست ایک پنجرا لے کر اندر داخل ہوا۔ اس پنجرے میں لال کپڑا ڈلا ہوا تھا اور میری نظر اس کے اوپر پڑی ہوئی حیران اور پریشان نگاہوں سے میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے میرے پاس آئے اور اس پنجرے کے اوپر سے وہ کپڑا ہٹایا۔ میری روح قبض ہونے کے در پر تھی۔ اس پنجرے کے اندر ایک انسانی سائز کا بندر تھا جو باہر آنے کے لیے مچل رہا تھا۔ میرا خوف سے برا حال تھا۔ میں نے منتیں کرنی شروع کر دی، انکل پلیز اس کو یہاں سے لے جاؤ، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کی بیٹی جیسی ہوں، آپ تو مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟
آپ کو رحم نہیں آتا میرے حال پر؟ خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، ڈریں اس رب سے، وہ آپ دونوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ خدا را میرے حال پر رحم کریں۔ میں گڑ گڑا کر خود کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن وہ فرعونیت کے آخری درجے پر تھے۔ میں کیوں کھاؤں تمہارے حال پہ رحم جب تمہارا باپ تمہارے حال پہ رحم نہیں کھا رہا؟ وہ تو تمہارا سگا باپ ہے۔ جب اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو مجھے کیوں پڑے گا؟ بھاڑ میں جاؤ تم ہمیں اپنے مقصد سے بالکل نہیں ہٹا سکتی۔ ہمیں بس اپنے مقصد سے سروکار ہے، تم سے نہیں۔ تم کل کی مرتی آج مر جاؤ، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ سفاکیت سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولے۔ زیادہ مزاحمت کرو گی تو یہ تمہیں بہت نقصان پہنچائے گا، اس لیے اس کو اپنا کام کرنے دینا۔ یہ تھوڑی ہی دیر تمہارے ساتھ ہم بستری کرے گا، پھر خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا۔ وہ کتنی آسانی سے یہ بات بول گئے تھے، ان کو احساس تک نہیں ہوا تھا۔ وہ پنجرے کا دروازہ کھولنے لگے اور وہ بلکتے ہوئے میں چیخنے لگی، نہیں انکل ایسا مت کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، پلیز ایسا مت کریں، آپ کے آگے بھی بچیاں ہیں، پلیز ایسا مت کریں، میرے حال پر رحم کھائیں۔ لیکن انہوں نے میری کسی بھی بات کو سننا ضروری نہیں سمجھا۔ انہوں نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور باہر چلے گئے۔ اس بندر نے دروازہ لات مار کے کھولا، میں بالکل بے سود سیدھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ میرے قریب آ گیا تھا، میں نے اپنی سانس تک روک لی تھی، مجھے پتا تھا آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور میرے سوچنے کی ٹھیک مطابق اس نے اپنا عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ جیسے ہی شروع ہوا، میری چیخیں اتنی بلند تھیں کہ پورے کمرے کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ میں نے دل کھول کر اپنے باپ اور اس کے دوست کو گالیوں سے نوازا، ان کو دل کھول کھول کر بددعائیں دی تھی۔ انہوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اس بندر نے مجھے مسل کے رکھ دیا تھا۔ میں جتنا روتی وہ مجھے اور تکلیف دیتا، لیکن اس کے عمل سے مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میں اب بالکل ساکت ہو چکی تھی، میرے جسم میں چیخنے چلانے کی بھی طاقت موجود نہیں تھی۔ میں بالکل اپنے بازو ڈھیلے چھوڑے سیدھی لیٹی ہوئی تھی اور میرے ساتھ بہت بدترین سلوک کر رہا تھا۔ وہ ایک جانور تھا اور میں ایک انسان تھی۔ ہم لوگ بالکل الگ الگ تھے، لیکن باہر بیٹھا میرا باپ، اس کو رحم تک ہی نہیں آ رہا تھا اندر موجود اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک خطرناک دورانیہ تھا جب تک وہ بندر میرے ساتھ لگا رہا۔ میں بالکل خاموشی سے لیٹی رہی۔ شروع کے وقت میری چیخیں بہت بلند تھیں، اس کے بعد میں ہلنے جلنے لگی، جسم کے ساتھ مزاحمت کرنے لگی تھی، اور آخر میں بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ مجھ میں نہ ہلنے جلنے کی ہمت بچی تھی، نہ چیخنے چلانے کی۔ وہ بندر جیسے ہی مجھ سے الگ ہوا، دروازہ کھلا اور ایک ٹیم اندر آئی۔ ایک لیڈی ڈاکٹر نے مجھے ڈھانپا تھا اور باقی کے لوگوں نے اس بندر کو پکڑ کر پنجرے میں بند کیا تھا اور اس کو واپس لے گئے تھے۔ میری گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی تھی، میرا حلق خشک ہو گیا تھا اور میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی ایک انگلی بھی ہلا پاؤں۔ میں بالکل بے جان گڑیا کی مانند لگ رہی تھی۔ میرا باپ ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ مجھے دیکھنے میں شاید کہیں نہ کہیں وہ بھی اس حالت میں مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میرا علاج شروع ہوا تھا اور مجھے کچھ دیر میں میرے گھر منتقل کر دیا گیا تھا۔ میری پوری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میں کمرے میں بالکل چت لیٹی ہوئی تھی اور مجھے اب بھی کچھ نہیں اچھا لگتا تھا۔ میرے ساتھ اتنا خطرناک سانحہ ہوا تھا جس کو میں چاہ کر بھی بھول نہیں پا رہی تھی۔ میں اس فیز میں پہنچ چکی تھی جہاں نہ مجھے کچھ اچھا لگتا تھا، نہ مجھے کچھ برا لگتا تھا۔ بس میں خاموشی سے اپنے کمرے کے بیڈ پر چت پڑی رہتی تھی۔ وقت کا کام گزرنا تھا اور ایسے میں یہ وقت بھی گزرتا چلا گیا، اور میری زندگی میں ایک اور خطرناک دورانیہ شروع ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد میری طبیعت خراب ہونے لگی اور میرا جی متلانے لگا۔ الٹیاں میری رک نہیں رہی تھیں، مجھے کچھ بھی اچھے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میرے باپ نے مستقل میرے ساتھ ایک ڈاکٹر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے میری حالت دیکھتے ہی میرے باپ کو اطلاع کی۔ وہ بھاگتا دوڑتا میرے گھر آیا، لیکن کمرے میں اندر داخل ہونے کی اس کی ہمت نہ ہوئی۔ جب سے یہ سب میرے ساتھ ہوا تھا، میرا اپنے باپ کے ساتھ آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی وہ میرے سامنے آمنے کی ہمت کر پاتے تھے۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی اب گلٹ کا شکار ہو رہے تھے۔ انہوں نے صحیح تو نہیں کیا تھا،
اور اس چیز کو وہ اندر ہی اندر مانتے بھی تھے، لیکن سامنے سے اس بات کو قبول کر لینا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور باہر آ کر میرے باپ کو اور ان کے ساتھ آئے ان کے دوست کو یہ خبر دی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرا باپ ایک لمحے کے لیے بالکل سناٹے کی زد میں آ گیا تھا۔ ان کو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ جب ان کے ساتھ آیا ان کا دوست بہت خوش ہوا تھا۔ اس کے چہکنے کی آوازیں مجھے میرے کمرے کے اندر تک آ رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں باہر آؤں اور اس انسان کا منہ نوچ لوں جس نے میری زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کہیں نہ کہیں میں اپنے باپ کی آواز کی منتظر تھی۔ میں سننا چاہتی تھی کہ میرے باپ کا کیا ری ایکشن۔ اس کے بعد مجھے ان کی کوئی آواز اپنے کمرے میں نہیں آ رہی تھی۔ چند منٹ کے بعد مجھے اب ان کے دوست کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، یعنی وہ دونوں دوست اب یہاں سے جا چکے تھے۔ میں نے نم آنکھوں سے آسمان کی جانب دیکھا اور درد سے کراہ کر بولی، میرے اللہ، میرے ساتھ یہ سب صحیح نہیں ہوا ہے۔ میں چاہتی ہوں میرے مجرموں کو سزا ملے۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں انہیں چاہ کر بھی کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ان لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ تیری قدرت کے نظام میں ان لوگوں نے دخل اندازی کی ہے، یا اللہ ان دونوں کو غارت کر دے۔ ان بدبخت دونوں دوستوں کو ایسی سزا دے کہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ میں نے دل کھول کر ان دونوں کو اس وقت بد دعائیں دی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے شوٹ کر دوں۔ میری زندگی برباد ہو چکی تھی، میں ماں بننے والی تھی، اور وہ بھی ایک جانور کے بچے کی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ کیوں ہوں۔ ابھی تک میری اور کتنی آزمائشیں باقی ہیں۔ میں نے شدت سے اس وقت اپنی موت مانگی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں مر جاؤں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی جانور کے بچے کو پیدا کروں، لیکن مجھے اس کو ختم کرنا بھی نہیں آتا تھا کہ میں سب کچھ ختم کیسے کروں۔ میں بالکل بے بس تھی، اپنے معاملے میں بالکل بے جان گڑیا کی مانند بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دورانیہ شروع ہوا تھا۔ میں جو ہر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومتی پھرتی رہتی تھی، زندگی کو کھل کر جیتی تھی، اب بس ایک کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی، اور میرے کتنے ہی دوست میرے گھر چکر لگا لگا کر چلے گئے تھے، لیکن میں باہر سے ان لوگوں کو واپس کر دیتی تھی۔ کسی کو بھی میں نے خود سے ملنے نہیں دیا تھا۔ اگر کوئی بھی گھر آتا تو میں ملازموں کو کہہ کر یہ بول دیتی کہ میں گھر پہ موجود نہیں ہوں، میں باہر ہوں۔ میں نے 9 مہینے جس طریقے سے، جس حیثیت میں اپنے گھر میں کاٹے تھے، یہ میں جانتی ہوں یا میرا خدا۔ میرا باپ اب گلٹ کا شکار رہنے لگا تھا، وہ بھی خاموش ہو گیا تھا بالکل۔ لیب جانا اس نے بند کر دیا تھا۔ اس کے دل میں بھی خوف خدا تو تھا ہی، وہ بھی مسلمان تھا، کیوں نہ ہوتا، لیکن اب اس کے دل میں ایک خیال یہ بھی آتا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کتنی زیادتی کی۔ میرے باپ نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ ہم جانور کا اور اپنی بیٹی کا ڈی این اے لیں گے اور ان دونوں کو مکس کر کے بیٹی کے اندر ڈالیں گے، لیکن ابو کے دوست نے ابو کو بتائے بغیر دھوکے سے میرا ملاپ بندر سے کروا دیا۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں ان کو اپنے کمرے میں داخل ہونے ہی نہیں دیتی تھی۔ کمرے کا دروازہ ان کو منہ پر بند کر دیتی تھی۔ ان 9 مہینوں کے اندر میں نے جتنی بد دعائیں ان دونوں لوگوں کو دیں، اتنا کسی نے کسی کو نہیں غصہ ہوگا۔ میں چاہ کر بھی ان کو معاف نہیں کر پا رہی تھی، اور ان کے دوست جو آخری وقت بھی میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کو کیا کیا نہیں کہا تھا۔ میں نے ان کے آگے اپنی زندگی کی بھیک تک مانگی تھی، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی تھی۔ اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے دونوں نے مجھے بلی کا بکرا بنا دیا تھا، تو میں کیسے کیوں کر ان دونوں کو معاف کر دیتی؟ میں صرف ان لوگوں کا تجربہ بن کے رہ گئی تھی۔ بس میں یہ 9 مہینے پورے ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان کے گھر میں 1 منٹ نہیں رکوں گی۔ میں یہاں سے دور کہیں چلی جاؤں گی، اور ان کے بارے میں صرف میں جانتی تھی اور یہ میرا خدا۔ یہ 9 مہینے کا دورانیہ بھی جیسے تیسے کر کے گزر گیا، اور وقت آیا میری ڈیلیوری کا۔ مجھے لگا تھا یہ لوگ مجھے ہاسپٹل لے کر جائیں گے، لیکن یہ لوگ مجھے ہاسپٹل لے کر نہیں گئے۔ یہ لوگ مجھے اپنی لیب لے کر آئے تھے، وہیں پر میری ڈیلیوری ہونی تھی، وہیں پر ان کا تجربہ سامنے آنا تھا۔ جو ان دونوں نے 9 مہینے پہلے میرے ساتھ کیا تھا، اس کا نتیجہ آج سامنے آنا تھا۔ دونوں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ نظر آ رہے تھے، اور دونوں کی خوشی ان کے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔
مجھے کچھ دیر میں آپریشن کے لیے تیار کر دیا گیا تھا. میں بالکل بے ہوش نہیں تھی. مجھے تھوڑا تھوڑا ہوش تھا. ڈیلیوری کے وقت میرا باپ اور ان کا دوست باہر انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اور جیسے ہی ڈیلیوری ہوئی ایک دم ہی استغفر اللہ کی آوازیں گونجنے لگیں اور یہ لوگ بھی اندر آ گئے. میں تھوڑی تھوڑی ہوش میں تھی. ڈاکٹر کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا جس کا منہ بندر جیسا اور دھڑ انسانوں جیسا تھا. وہ بچہ کافی تیز آواز میں رو رہا تھا. میرا باپ اور ان کا دوست سناٹوں کی حالت دیکھ رہے تھے. وہ بچہ اتنی زور سے اچھلا اور اس نے سیدھا میرے باپ کے کندھے پہ کاٹا تھا. انہوں نے بے ساختہ اس کو دور جھٹکا اور ان کا دوست کونے میں کھڑا یہ منظر خوف سے دیکھ رہا تھا. ڈاکٹر نے فوراً اس کو بے ہوشی کا انجیکشن لگایا اور وہ بچہ نما جانور وہیں بے ہوش ہو گیا. میرا باپ درد سے کراہ رہا تھا. اپنا کندھا پکڑے ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا. میں مسکرا کر یہ منظر دیکھ رہی تھی. ڈاکٹر نے بابا کے دوست کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا, سر اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ تو اٹھ کر سب پر حملہ کرے گا. اس کو ختم کر دو. میرے کان میں یکدم یہ آواز آئی اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں. میں مزید کچھ نہیں سننا چاہتی تھی. ڈاکٹر اب میرے باپ کو دیکھ رہے تھے اور ان کا دوست باہر چلا گیا اور اس بچہ نما جانور کو ختم کر دیا گیا تھا. ان کا تجربہ ان کے لیے عذاب بن گیا تھا. میں صحت یاب ہو کر گھر آ گئی تھی. وقت کا کیا ہے, وقت گزر جاتا ہے اور وہ زخم جو میرے باپ کو ان کے تجربے یعنی اس انسان نما جانور بچے نے دیا تھا وہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا, جس کی وجہ سے وہ بالکل نڈھال ہو کر رہ گئے تھے. ان کو اس زخم میں اتنا درد ہوتا تھا, راتوں کو وہ بہت بے دردی سے چیخنے لگتے اور میں اپنے کمرے میں بیٹھی مسکراتی تھی. اپنے قدرت کے فیصلے پہ کچھ مہینوں پہلے جس اذیت سے میں گزری تھی اس اذیت سے اب وہ گزر رہے تھے. میں مطمئن تھی اپنے خدا کے فیصلے پر. درد سہتے سہتے ایک دن وہ برداشت نہیں کر پائے اور خالق کے حقیقی سے جا ملے. میں نے سب سے پہلے فون کر کے ان کے دوست کو ہی اطلاع دی تھی اور یہ بات سن کر فوراً ہمارے گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے. لیکن جب وہ کافی دیر تک گھر نہیں آئے تو میں نے ان کے گھر فون کیا. دوسری طرف سے جو خبر ملی کچھ لمحے کے لیے تو میں سن ہو گئی, لیکن اگلے ہی پل میرے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے اور سر اوپر کر کے میں نے صرف یہ کہا تھا کہ خالق تیرا انصاف بڑا نرالا ہے. وہاں سے خبر ملی تھی وہ ہماری طرف آتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اتنا خطرناک ہوا ہے کہ ان کا چہرہ بھی پہچان میں نہیں آ رہا. اگر تم ناجائز خدا کے نظام میں دخل اندازی کرو گے تو بے موت ہی مارے جاؤ گے. اور اس کی جیتی جاگتی مثال میرے سامنے تھی.